آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک لے جائے گی۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی ہے۔ قیامت کی سب سے آخری علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف لے جائے گی اور انہیں وہاں جمع کرے گی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ یعنی قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا، دھواں، دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کے دنسنے کے واقعات یعنی مشرق میں زمین کا دنس جانا، مغرب میں زمین کا دنس جانا اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دنس جانا۔ سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن کی طرف سے نکلنے والی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سے قبل بحیرہ حضر موت سے یا حضر موت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے عرض کی، ان حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یعنی عبداللہ بن سلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں ایک نبی کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ کوسچن نمبر 1۔ نمبر 2، اہل جنت کا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا؟ وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کے باعث بچہ اپنے والد یا اپنے ماؤں یعنی مدرس کے مشابہ ہوتا ہے؟ یہ 3 کوسچن اس نے حضور کے سامنے رکھ دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، یہ فرشتہ یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے تو وہ ذرا بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آسمان سے خبریں لے کر آتا ہے، ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس کون آتا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل۔ کہنے لگے، وہ جبریل جو عذاب، لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کہتے تو اچھا تھا، کیونکہ وہ رحمت، نباتات اور بارش لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اس طرح یہ آیتیں ہیں۔ نبی کہہ دیجئے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ ایک کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسول اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اب آتے ہیں عبداللہ بن سلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ جو گفتگو ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی
جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ اہل جنت کا پہلا کھانا ویل مچھلی کی جگر کا کنارہ ہوگا۔ جہاں تک بچے کی مشابہت کا معاملہ ہے تو مرد جب عورت سے جمع کرتا ہے اور اس کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو بچہ باپ کی مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی سبقت لے جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں محض شام میں واقع ارض محشر کی طرف چلانا ہوگا، یعنی جہاں پہ حساب و کتاب کا عمل ہوگا۔ جب لوگ تک جائیں گے اور قیلولہ یا نیند کے لیے رکیں گے چلتے چلتے، اس وقت آگ بھی رک جائے گی، لیکن جب قیلولہ سے بیدار ہوں گے لوگ تو آگ بھی انہیں لے کر چل پڑے گی، حتیٰ کہ انہیں شام میں پہنچا دے گی۔